اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کے اندر ایک مسئلے کی وضاحت اور اس مسئلے کے تعلق سے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، یہ کہنا کیسا ہے، پہلے اس کی وضاحت اور جو اصل مقصد ہے ویڈیو کا۔ دیوبندی عالم مولوی الیاس بھمن نے جو اس کے بارے میں کہا ہے وہ کیا کہا ہے وہ آگے انشاءاللہ آ جائے گا۔ انہوں نے جو اہل سنت کے موقف کے خلاف جا کر کے فلسفیانہ تعبیر کی ہے اس کا رد ہے، یہ اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ لیکن جو حضرات اس ویڈیو کو سنیں ان سے گزارش ہے کہ برائے مہربانی مکمل سنیں۔ انشاءاللہ جب مکمل سن لیں گے تو پوری وضاحت ہو جائے گی اور اس کا رد مکمل طریقے سے ہو جائے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جملہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اب شرعی اعتبار سے یہ جملہ کہنا کیسا ہے، اس کا شرعی حکم کیا ہے وہ ملاحظہ کریں۔ دیکھیے عقائد کی تقریباً ہر کتاب میں موجود ہے کہ اللہ زمان اور مکان سے پاک ہے۔ جو درس نظامی کے نصاب میں شامل کتاب شرح عقائد میں بھی ہے کہ لا یتمکن فی المکان ولا یجری علیہ زمان، اور الاقتصاد فی الاعتقاد میں امام غزالی بھی فرماتے ہیں اللہ تعالی لیس فی مکان۔ امام رازی نے تفسیر رازی میں تفسیر کبیر کے نام سے جو مشہور ہے اس میں بھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کے تحت اس آیت کریمہ کے تحت وضاحت کی ہے۔ عقائد کی تقریباً جو علم کلام سے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور علم کلام پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ اللہ زمان اور مکان سے پاک ہے۔ اب مکان میں ماننے کی صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی وہ ایک تفصیلی گفتگو ہے۔ الاقتصاد فی الاعتقاد میں بھی اور امام رازی نے تفسیر کبیر میں جو خرابیاں گنائی ہیں، شرح عقائد میں جو خرابیاں ہیں وہ سب اپنی جگہ موجود ہیں، وہ ایک تفصیلی موضوع ہے۔ بہرحال چونکہ یہ علم کلام پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بدیہی بات ہے، بلکہ بدیہی اولی بات ہے، جو بدیہی کا پہلا درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ تو یہ تو کنفرم ہے اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اس پر گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں، نہ اس ویڈیو کا مقصد ہے۔ لیکن اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے تو وہ آیت کریمہ جو مکان پر ہونے پر دلالت کرتی ہیں یا وہ احادیث جو اللہ کے مکان میں ہونے پر دلالت کرتی ہیں ان کا مطلب کیا ہوگا؟ الاقتصاد فی الاعتقاد میں جو میرے سامنے اس وقت موجود ہے اس میں امام غزالی نے اس سوال کو لکھا کہ جب حالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے تو فَكَيْفَ نُفَسِّرُ إِذَنْ الْآيَاتِ التَّالِيَةَ وَالْأَحَادِيثِ الآیات التالیہ والحدیث، تو ہم کیسے تفسیر کریں گے ان آیات کی اور ان احادیث کی جو اس وقت تلاوت کی جاتی ہیں؟ مثال کے طور پر الرحمن علی العرش استویٰ کہ رحمان نے عرش پر استواء فرمایا، یا ما یکون من نجویٰ ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم، یہ آیت کریمہ ہے۔ اس میں آگے جا کر کے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ پورا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی تین آدمی کا مشورہ نہیں ہوتا مگر چوتھا وہاں پر اللہ رب العزت ہوتا ہے، پانچ کا نہیں ہوتا چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس طرح وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔ اور بھی آیتیں ہیں، حدیث پاک بھی ہے کہ يُنَزِّلُ اللَّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا کہ اللہ نزول فرماتا ہے ہر رات آسمان دنیا کی طرف۔ تو بہرحال یہ آیت کریمہ ہے یا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب کہ میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ میں کہاں پر ہوں، میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو فَإِنِّي قَرِيب میں قریب ہوں۔ اب دیکھیے یا ضمیر ذات ہے، ہوا ضمیر وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُم میں ہوا ضمیر ذات ہے، تو اب اللہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ بتایا گیا کہ جہاں تم ہو اللہ وہاں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو یہ جو آیات ہیں احادیث ہیں، ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ مکان میں ہے۔
تو امام غزالی الاقتصاد فی الاعتقاد میں دعوی ثامنہ ہے، 8واں دعویٰ ہے قطب اول کا، اس میں فرماتے ہیں دیکھیے جن آیتوں میں مکان ثابت ہوتا ہے یہ احادیث مبارکہ میں، ان میں اہل سنت کے دو گروہ ہیں۔ اہل سنت کی رائے یہ ہے کہ ایک تو متقدمین کا مسلک ہے، متقدمین نے کہا ہے اس بارے میں، جو سلف کا مذہب ہے، کہ اس میں تفویض کا مذہب ہے۔ تفویض کا مطلب اللہ کے سپرد ہے، اس کی مراد اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، یہ متشابہات میں چلا جاتا ہے متقدمین کے نزدیک۔ اور رہے متاخرین تو وہ اس میں تعویل کرتے ہیں، لیکن یقین کے درجے میں تعویل نہیں کرتے، جیسے کہ اس آیت میں تعویل کی الرحمن علی العرش استویٰ، مفسرین نے یہ تعویل کی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رحمان نے عرش پر استوا فرمایا، مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی قدرت سے غلبہ فرمایا آسمان پر۔ اور اس حدیث جیسے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ حدیث پاک ہے قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن، کہ مومن کا دل جو ہے رحمان کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان میں، یہ اشارہ ہے قدرت کی طرف۔ تو وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں پر بھی تم ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ یہ متاخرین تعویل فرماتے ہیں عوام کو سمجھانے کے لیے، تاکہ عوام تشویش میں نہ پڑے۔ تو یہ متقدمین اور متاخرین اہل سنت کا موقف آپ کے سامنے میں نے واضح کیا۔ اما الغزالی، اقتصاد میں امام غزالی کیا فرماتے ہیں اس کے تعلق سے، کہتے فیقول، لوگ اس معاملے میں نسبت کرتے ہوئے ان آیتوں کی طرف جو مشابہت پر دلالت کرتی ہیں، کہ مکان سے مشابہت پر دلالت کرتی ہیں، دو فریق ہیں۔ ایک تو عوام ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظاہری معنی سمجھتے ہیں، یا اقتصاد کا میں نچوڑ بیان کر رہا ہوں، پوری تفصیل کے ساتھ بتانے کا اور وہ وقت نہیں ہے۔ اور جو علماء ہیں وہ ان آیات میں سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجازن ایسا کہا ہے، استعارہ استعمال کیا ہے ان آیت کے اندر، یہ ذہنوں کے قریب کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے، اور ان کی تعویل کی جائے گی اور تفسیر کی جائے گی جو اللہ کی شان کے لائق ہے عقیدے کی سلامتی کے ساتھ۔ یہ متاخرین کا موقف ہے۔ بہرحال جو لوگ اس سے وابستہ ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ متاخرین نے تعویل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے باعتبار علم اور قدرت کے، یہ تعویل کی ہے باعتبار علم اور قدرت۔ تو خلاصہ یہ ہوا، اس سوال کا جواب یہ ہوا کہ اگر کوئی پوچھے کہ یہ جملہ کہنا کیسا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو جواب دیا جائے گا عقیدے کی سلامتی اس میں ہے، عوام کو سمجھانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے باعتبار علم اور قدرت کے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں، اس کی قدرت سے باہر نہیں۔ جیسے کہ اور آیتوں میں بھی اس طرف اشارہ ہے، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ علم کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو یہ بات ظاہر ہو گئی علماء اہل سنت کے کتابوں سے، الاقتصاد فی الاعتقاد ہے، اور امام غزالی کی جو تفسیر رازی ہے، میں نے اس کا ایک پرنٹ آؤٹ کروا رکھا ہے، اس آیت کریمہ کے تحت امام رازی نے جو لکھا ہے وہ انہوں نے بہت لمبی بحث کی ہے، اور آخر میں انہوں نے یہی کہا ہے اس آیت کے تحت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، بالکل صاف طور پر صریح جزیہ موجود ہے۔ کہتے ہیں وَالْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ، مسلمان کہتے ہیں اِنَّهُ تَعَالَى بِكُلِّ مَكَانٍ، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ تو مراد کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَيُرِيدُونَ بِهِ التَّدْبِيرَ وَالْحِفْظَ وَالْحِرَاسَةَ، اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ تدبیر، حفاظت یعنی نگرانی، یہ مراد ہوتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی قدرت اور علم مراد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی علم اور قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں۔ تو مسئلہ صاف ہو گیا۔ اگر کوئی پوچھے کہ یہ جملہ کہنا کیسا ہے، تو کہہ دیجئے علم و قدرت کے اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے، یہ درست نہیں ہے، اہل سنت کا موقف نہیں ہے۔ اگرچہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اس میں یا ضمیر ذات ہے، ذات کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اولا یہ ہے، تفسیر رازی میں بھی کہا ہے کہ اس کو ذات پر محمول کیا جائے، وَهُوَ مَعَكُمْ، یا ہوا ضمیر ذات پر دلالت کرتی ہے، ذات کی طرف راجع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہ متشابہات میں چلا جاتا ہے۔ یہ علماء اہل سنت کا موقف ہے، اور اس میں رازی اور غزالی جیسے لوگ موجود ہیں، سمجھے؟ تو اب میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں جو اس ویڈیو کا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ دیوبندی عالم مولوی الیاس گھمن، انہوں نے یہ کہا ہے، آپ یوٹیوب پر وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، اور کمنٹ سیشن میں وہ لنک اس کا دے دیا جائے گا اس ویڈیو کا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے باعتبار ذات کے، باعتبار
ذات کے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس پر دلیل نقلی کوئی نہیں ہے کہ جو رازی یا غزالی، امام غزالی وغیرہ یا امام رازی نے یا کسی اور عقائد کی کتاب سے انہوں نے دلیل دی ہو. بس ایک فلسفیانہ گفتگو ہے. میں انشاءاللہ اس فلسفی گفتگو کو اس انداز میں واضح کروں گا. ان کی بھی بات میں بولوں گا انہوں نے کیا کہا، کہ اس کا رد میں آپ کو کروں گا اور حق واضح ہو جائے گا. تو انہوں نے جو کہا ہے سمجھ رہے نا آپ لوگ، اللہ ہر جگہ موجود ہے. اہل سنت کا موقف یہ ہے جو متاخرین نے تعویل کی ہے کہ ہر جگہ موجود ہے باعتبار علم اور قدرت کے. انہوں نے کیا کہا، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو لوگ طرح طرح کے اعتراض کرتے ہیں. جی لیٹرین بھی ایک جگہ، ٹوائلٹ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ موجود ہوگا. تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مجھے اس بارے میں شرح صدر ہے. شرح میرا سینہ کھلا ہوا، بالکل جو آپ اعتراض کرو گے میں جواب دے دوں گا. تو ہم ان کا سینہ انشاءاللہ بند کر دیتے ہیں. ہاں وہ کھل گیا ہے. ہاں وہ موقف ہے نہیں اہل سنت کا. وہ فلسفیانہ ایک گفتگو ہے. اس فلسفیانہ گفتگو کو ذکر کرنے کے بعد میں اس کو بالکل ویسے ہی رد کر دوں گا. تو انہوں نے کیا کہا اس کو سمجھ لیجئے پہلے انہی کے انداز میں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے بے اعتبار ذات کے. تو اس میں خرابی آئے گی کہ لوگ ذات کا معنی جسم سمجھتے ہیں. ذات اور چیز ہے، جسم اور چیز ہے. چلیے اتنی بات ٹھیک ہے، ذات الگ چیز ہے اور جسم الگ چیز ہے. تو انہوں نے جو جواب دیا کہ دیکھیے اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے بے اعتبار ذات کے، اس میں کوئی خرابی نہیں. کیسے؟ انہوں نے سمجھایا کیسے. انہوں نے کہا کہ ایک چیز کا جب جسم ہوتا ہے تو حکم اور ہوتا ہے، اور ایک چیز جس کا جسم نہیں ہوتا تو حکم اور ہوتا ہے. مثال انہوں نے دی کہ بھئی ایک پاکٹ والا قرآن جیب میں رکھ کر کے آپ لیٹرین میں جاتے، ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، اور بندے کے ذہن میں فوراً اشکال آئے گا کہ بھئی بڑا بے ادب آدمی ہے، قرآن جیب میں رکھ کر کے بیت الخلا جاتا ہے، قرآن رکھ کے جانا چاہیے تھا. تو اس کو فوراً خیال آئے گا اور وہ قرآن نکال کر کے چومے گا. قرآن نکال کر کے چومے گا. لیکن ایک حافظ قرآن جب بیت الخلا جاتا ہے تو یہ اشکال کسی کے ذہن میں نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کا جسم نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ جب ایک چیز کا جسم ہو حکم اور ہوتا ہے، اور جب جسم نہ ہو تو حکم اور ہوتا ہے. یہ مثال. اور آگے سمجھ لیجیے اور وضاحت کے لیے کہ کوئی بندہ کرسی پر بیٹھا ہو، کلام پاک مصحف شریف جسم والا ہے، وہ نیچے رکھا ہوا ہو، تو فوراً سب کے ذہن میں اشکال آئے گا یار عجیب بندہ ہے، دیکھو تو صحیح قرآن شریف نیچے رکھا اور اپنا کرسی پہ چڑھا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے تو کیونکہ اس کا جسم ہے. لیکن جب قرآن حافظ قرآن نیچے بیٹھے ہوں، کوئی ان کو پڑھانے والا استاد ہے کوئی بھی اگر کرسی پر بیٹھا ہو تو کوئی اشکال نہیں آئے گا ذہن میں، کیونکہ جو حافظ قرآن ہے ان کے سینوں میں قرآن ہے، ان کے دل میں قرآن ہے، تو کوئی اشکال والی بات ہی نہیں ہے. سمجھ میں آگی بات. تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ دیکھیے کہ جب جسم ہو ایک چیز کا تو حکم الگ ہوتا ہے، اور جب جسم نہ ہو تو حکم الگ ہوتا ہے بلا تمثیل. اس پر آ جائیے مسئلے پہ. تو کہا کہ عوام یا لوگ ذات کا معنی جسم سمجھتے ہیں، تو ان کو اشکال آتا ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے تو ٹوائلٹ میں بھی ہوگا، بیت الخلا میں بھی ہوگا، گندی جگہ میں بھی ہوگا معاذ اللہ، کیونکہ وہ ذات کا معنی جسم سمجھ رہے ہیں. ذات کا معنی جسم سمجھ رہے ہیں، حالانکہ ذات کا معنی جسم نہیں. اور اگر اللہ تعالیٰ کا چونکہ اس ذات کا وہ ذات ہے، اس کو جسم سے پاک ہے، لہٰذا اعتراض والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اس لیے یہ کہنا جملہ درست ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے بے اعتبار ذات کے. کیونکہ ابھی بتایا گیا اشکال جب ہوتا جبکہ جسم ہوتا، جب جسم ہے ہی نہیں تو اشکال والی کوئی بات. یہ فلسفیانہ گفتگو کی انہوں نے، اور بڑی عام آدمی دیکھے گا تو یہ اچھی لگ رہی ہے ذہن کو، ہے نا. اس میں مغالطہ کہاں دیا گیا ہے، ڈنڈی کہاں ماری گئی ہے. سمجھیے جو فلسفہ پڑھتے ہیں وہ آسانی سے سمجھ لیں گے. اس میں غلط یہ ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا رازی اور غزالی جیسے فقیہ اور مناظر اور متکلم 6 صدی ہجری کے مجدد متوفی 606 ہجری امام فخر الدین رازی، سب سے بڑی تفسیر کبیر، زبردست مکمل گفتگو اس پر انہوں نے فرمائی ہے. اور وہ صریح طور پر کہہ رہے ہیں کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، مراد علم و قدرت ہے. مراد علم و قدرت ہے. قرب مکانی مراد ہو ہی نہیں سکتا. وہ صاف کہہ رہے ہیں قرب علمی و قدرتی، بیعتبار قدرت کے اور علم کے یہ مراد ہے. آخر کچھ تو وجہ ہوگی وہ کہہ رہے ہوں گے. سنیے بات یہ ہے، ہم مانتے ہیں کہ ذات الگ ہے، جسم الگ ہے، لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے بے اعتبار ذات کے، تو خرابی کیا ہوگی
خرابی یہ ہوگی کہ ذات کے ساتھ جسم کا معنی اس لیے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب ہم نے فلسفے کی کتابیں اٹھائی ہیں اور مکان کی تعریف کی دیکھی ہم نے مکان کی تعریف، تو مکان کی تعریف کے میں بہت سارے مذہب ہیں، لیکن قابل قدر صرف 3 مذہب ہیں، قابل قدر 3 مذہب ہیں، میں ان کو ذکر کیا دیتا ہوں۔ ایک ہے فلاسفہ مشائین کا موقف، فلاسفہ مشائین کا موقف، وہ کہتے ہیں مکان کہتے ہیں جس میں حاوی کی سطح باطن جو مماس ہو جس میں محوی کی سطح ظاہر سے، سمجھے؟ پوری تفصیل سے سمجھانے کا وقت نہیں ہے۔ جس میں حاوی مکان ہے، جس میں حاوی کی سطح باطن جو مماس ہے جس میں محوی کی سطح ظاہر سے، اس کا نام مکان ہے۔ اتنا سمجھیے کہ اس کے اندر مکان کس کو کہا گیا؟ جس میں حاوی کی سطح باطن کو۔ تو مکان جس میں حاوی کی سطح باطن کا نام ہے، تو جس میں حاوی، جس میں جسم کا لفظ آیا، یہ ایک تعریف ہے مکان کی۔ یہ تو فلاسفہ مشائین کا موقف ہے۔ فلاسفہ اشراقیین جو ہے، افلاطون کے جو متبعین ہیں، یہ تو ارسطو کے ماننے والے ہوتے ہیں مشائین، جو اشراقیین ہیں وہ افلاطون کے پیروکار ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں مکان نام ہے بود موجود مجرد عن المادہ۔ بود آپ جانتے ہیں جسم کی صفت ہے، بود کون قبول کرتا؟ جسم۔ بود موجود مجرد عن المادے کا نام مکان ہے، تو اس میں بھی بود کا نام آیا۔ اور تیسرا مذہب ہے مذہب متکلمین، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بود کا نام مکان ہے، لیکن بود موہوم مانتے، وہ وہمی بود مانتے، بود موہوم مجرد عن المادہ۔ اشراقیین اور متکلمین کے مذہب کے مطابق جو ہے بس تھوڑا سا فرق ہے، وہ بود کو موجود مانتے ہیں اشراقیین، اور متکلمین ہمارے جو متکلمین ہیں، متکلمین اسلام، وہ کیا کہتے ہیں کہ بود موجود نہیں ہے، موہوم ہے۔ یہ 3 تعریفیں قابل قدر ہیں۔ غور کیجئے کہ پہلی جو مشائین کی تعریف ہے اس میں کہا گیا کہ مکان جس میں حاوی کی سطح باطن کا نام ہے، تو جس میں حاوی کی جو سطح باطن اس کا نام مکان ہے۔ اور ان کے ہاں بود بھی جسم کی صفت ہوتی ہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ مکان بولو گے، مکان، اور فلسفہ پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ جو مکان ہے، جگہ، یہ جسم طبعی کے عواری ذات میں سے ہیں۔ متکلم اسلام مولوی الیاس گھمن صاحب اگر وہ فلسفہ سمجھتے ہیں، فلسفہ اگر جانتے ہیں، تو خدا کے واسطے یہ تو بدیہی بات ہے کہ جو مکان اور جگہ ہے یہ جسم طبعی کے عواری ذات میں سے ہے۔ جسم طبعی کے، ہاں، جسم کے ساتھ مکان کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جسم کو۔ جسم کی صفت کہہ لیجئے، جسم کی صفت ہوتی ہے مکان، جسم کے عواری ذات میں سے۔ فلسفے کی ہر کتاب میں، کوئی سی بھی کتاب، ہدایت الحکمت جو چلتی ہے، یا ہدیہ سعیدیہ ہے اس کی شرح ہدایت الحکمت کی میبزی، یا آپ کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیجئے، وہاں جسم طبعی کے عواری ذات میں سے مکان ہے۔ تو بھائی جب کوئی کہے گا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ موجود ہے، ذات کا معنی ہم جسم نہیں کرتے، لیکن لازم یہ آئے گا کہ جب جگہ بول دیا گیا تو سمجھ میں یہ آئے گا، کیونکہ جسم کے عواری ذات میں سے مکان ہے، تو سمجھ میں یہ آئے گا کہ اللہ کا جسم ہے۔ یا تو اصطلاح متعین کر دیجئے، کوئی ایسی اصطلاح دکھا دیجئے کہ جو وہ جسم کی صفات سے خالی ہو مکان کے معنی میں۔ تو جسم میں بتاتا ہوں کس طرح ثابت ہوتا ہے اس گفتگو کے بعد میں، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جسم جب ہم کہیں گے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے بے اعتبار ذات کے، جب یہ کہہ دیا نا ذات ہر جگہ موجود ہے، ارے یہی تو جھگڑا ہے، ذات ہر جگہ موجود ہے، جسم تو خود بخود ثابت ہو گیا، کیونکہ جگہ جو بول رہے ہیں آپ، جگہ وہ جسم ہی کی صفت ہے، جسم ہی کی صفت ہے، جسم طبعی کا عواری ذات میں سے ہے۔ فلسفہ پڑھنے والے، عقائد اور کلام سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بات نظری نہیں ہے، بدیہی ہے، بلکہ بدیہی اولی بات ہے، وہ جانتے ہیں کہ جسم طبعی کا عواری ذات میں سے مکان ہے، تو اس طرح جسم ثابت ہوگا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا مجھے شرح صدر ہے، ارے شرح صدر کہاں کو ہو گیا؟ یہ غزالی جیسے، امام غزالی جیسے اور فخر الدین رازی جیسے لوگ غیر جانبدارہ ہو کر کے آپ اس کو دیکھیے، اس موقف کو ایسے نہیں انہوں نے تعویل کی ہے، ورنہ امام غزالی نے مقاصد الفلاسفہ، تحافۃ الفلاسفہ، الاقتصاد فی الاعتقاد، بڑی بڑی کتابوں کے جو علم کلام سے تعلق رکھتی ہیں وہ مصنف ہیں۔ مقاصد الفلاسفہ، تحافۃ الفلاسفہ ان کی کتاب ہے فلسفے کے اندر، اور فخر الدین رازی سبحان اللہ کیا کہنے، نرالی شان ہے، انہوں نے صاف کہا ہے کہ مسلمان جو کہتے ہیں کہ والمسلمون یقولون انہ تعالی بکل مکان، کے مسلمان جو کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، تو مراد یہ ہے کہ باعتبار علم و قدرت کے، یہ متاخرین کی تعویل اس لیے کی گئی ہے تاکہ سمجھیں، ورنہ وہ کہتے تھے کوئی دقت نہیں ہے، اتنے بڑے فلسفی تھے وہ، کہتے تھے کوئی دقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے باعتبار ذات کے، کوئی قباحت نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ پھر غیر مقلدوں نے کون سا ظلم کر لیا، کہہ لیا تو اللہ تعالیٰ عرش پر ہے باعتبار ذات کے، تو یہ بات غلط ہے۔
اس پر اور مکان پہ ہونے میں کیا خرابی آئیں گی، میں نے اس کو چھیڑا ہی نہیں ہے کیونکہ لمبا موضوع ہو جائے گا. جو حضرات اس کو ویڈیو کو سنیں گے شروع سے لے کر آخر تک، وہ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے کہ حق موقف اہل سنت کا جو ہے وہ یہی ہے اور وہ غلط ہے. جو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے باعتبار ذات کے، ذات کے ہر جگہ موجود ہو اسی میں تو خرابی ہے جو تمام یہ الاقتصاد میں یا فخر الدین رازی نے اس کے اندر یہ شرح قائد میں علامہ صاحب الدین تفتزانی نے بیان کی ہیں. تو جسم ثابت ہو رہا ہے، اگر باعتبار ذات کے اللہ کو ہر جگہ مانو گے تو جسم ثابت ہو رہا ہے، پھر وہ متشابہات میں نہیں جائے گا. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بات یہ صاف ہو گئی، مجھے اس پر شرح صدر ہے، شرح صدر نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے شیطان کا. اس نے آپ کو بس بسا ڈال دیا، ورنہ اتنے بڑے بڑے علماء اس کے تعلق سے میں حوالے کے بول رہا ہوں. اور آپ نے فلسفیانہ گفتگو کی، میں نے بھی فلسفے کے انداز میں ہی آپ کو بتایا ہے. آپ غور کیجئے، مکان کا کوئی بھی معنی ایسا نہیں ہے. مکان عرفی لے لیجئے، مکان عرفی بمانے احاطہ، آپ جہاں بیٹھے جو آپ کو احاطہ کیا ہوا ہے مکان عرفی ہے. یہ جس پر استقرار ہو اس کو مکان عرفی کہتے ہیں. سب جسم کے عوارضات میں سے ہیں، سب جسم طبیعی کے عوارضات میں سے ہیں. تو یہ مسئلے کا حل ہو گیا. اور انشاءاللہ یہ میری پہلی ویڈیو ہے، اور اس کے آگے بھی ان کی جو فلسفیانہ گفتگو کسی بھی عبارت میں موجود ہے، انشاءاللہ فلسفیانہ انداز میں ہی ان کو جواب دیا جائے گا اور یہ واضح کیا جائے گا کہ ان کو دھوکہ کہاں لگا ہے. دھوکہ کہاں لگا ہے بس کسی طرح میں اللہ سے دعا کرتا ہوں یہ ویڈیو ان کے پاس پہنچ جائے. ٹھیک ہے، دھوکہ کہاں ہوا ہے ماں حوالے بتایا جائے گا. رد صرف فلسفیانہ وہ تو بات ہوگی فلسفے کے انداز میں، فلسفیانہ گفتگو کی ہے تو رد بھی ویسے ہی ہوگا، لیکن حوالہ دیا جائے گا. میں ان سے کہوں گا کہ اس کو فوٹو کو ایڈٹ کر کے اس پر کے لگا دیں. الاقتصاد فی الاعتقاد کا جو ہے صاف لکھا ہوا ہے کہ اس کی کیا تعویل ہے، غزالی کیا کہتے ہیں، اہل سنت کی رائے کیا ہے، معتزلہ کی رائے کیا ہے. ٹھیک ہے، میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. ہم سے کوئی اگر غلطی ہوئی تو معاف فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ان کے لیے بھی جو لوگ جو غیر مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.